بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، سورہ فرقان، سورہ طٰہٰ سے کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس بات کی تلقین کی ہے کہ اگر تم دنیا میں رہ کر عزت، مقام، شان و شوقت کے متلاشی ہیں تو عزت اسلام کے اندر ہے. رزق کی فراوانی اسلام پر عمل پیرا ہونے میں ہے. دلوں کا سکون اسلام پر عمل پیرا ہونے میں ہے. ہم قرون اولیٰ، صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادوار کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی مسلمان تھے. وہ وہی کلمہ پڑھتے تھے جو آج ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہاں کا عدل و انصاف، وہاں کی معیشت و معاشرت، وہاں کا رہن سہن، ورنہ وہاں کے معاملات، دلی سکون، اطمینان، امن، یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کے ہاں ناموں کی حد تک رہ گئی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ایک وقت تھا یہ امت مسلمہ لوگوں کی امام ہوا کرتی تھی. مدینہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو آپ صرف مسلمانوں کے حکمران نہیں تھے. وہاں کے جتنے بھی قبائل تھے اور سر دست جو یہودیوں کے قبائل تھے، یہودیوں نے اس بات کا اللہ کے رسول سے ایگریمنٹ کیا تھا جو میثاق مدینہ کے نام سے معروف ہے، اور دنیا کا ڈاکومنٹڈ جو ایگریمنٹ ہے وہ آج بھی دنیا کا سب سے پہلا جو ایگریمنٹ ہے وہ میثاق مدینہ ہے. میثاق مدینہ تو مدینہ کے یہودیوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ ہم رسول نہیں مان رہے، ہم کلمہ نہیں پڑھ رہے، لیکن اس کے باوجود جو فیصلہ محمد کا ہوگا ہم سب کو قبول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مہینے کی مسافت پر مسلمانوں کا جہادی لشکر ہوتا تھا اور دشمن اپنے محلات میں بیٹھ کر اس کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے اور پلاننگ کر رہے ہوتے کہ اب پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا.
آج دنیا کی سب سے سٹرونگ جو کرنسی ہے وہ مسلمانوں کی ہے. تیل کے ذخائر ہیں, سونا چاندی کے ذخائر ہیں, مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ ہے. لیکن ذلت بھی سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہے, یہ بھی مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں, اللہ نے اپنے قرآن کی آیات میں یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر تم ایسا کرنے لگ جاؤ گے تو حالات یہ نہیں رہیں گے, حالات تبدیل ہوں گے اور ذلت و رسوائی اس شان و شوکت کے بعد تمہارا مقدر بنے گا. جوئل الذلت والصغار علی لمن خالف امری. مسند احمد کی حدیث, عبداللہ بن عمر بن عاص حدیث کے راوی ہے. فرمایا کہ اے میری امت, یاد رکھنا اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے, میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے, تمہارا کام ہے میرے احکامات کو ماننا, میرے پیچھے پیچھے چلنا. یاد رکھنا جوئل الذلت والصغار, اللہ ذلت اور رسوائی مقدر بنا دیں گے علی لمن خالف امری, جو مجھ محمد کی نافرمانی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نافرمانی جس جس لیول کی ہوگی ذلت اور رسوائی بھی اسی طرح کا مقدر بنے گی. اور جس جس حوالے سے جہاں جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی حکم عدولی ہوگی وہاں وہاں ذلت انسان کا مقدر بنے گی. آپ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جس بھی لیول پر ہیں, اگر پریشان ہیں, اگر دلی سکون نہیں ہے, ایک لسٹ بنائیں. اللہ اکبر, آپ کو اندازہ ہوگا کہ صبح اٹھنے سے لے کر شام کو بستر پر آنے تک میری فرما برداریاں کم ہیں, اللہ کے رسول کی نافرمانیاں زیادہ ہیں. ہر بندہ اپنے تائیں پریشان, اپنی پریشانیاں گنواتا ہے اور بلیم یہ کرتا ہے کہ یہ پریشانیاں اس کی وجہ سے ہیں, یہ پریشانیاں اس کی وجہ سے ہیں, لیکن گریبان میں جھانک کر ہم نہیں دیکھتے کہ کہیں ہمارا قصور تو نہیں ہے. زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے لیکن رحمت کائنات کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ بالکل اس کی حقیقت اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہے گی. یہ ذلت و رسوائی جو آج ہمارا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہمارا مقدر ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کائنات کا رب فرماتا ہے, لوگوں میرے رسول کی حکم عدولی سے, نافرمانی سے باز آ جاؤ, ورنہ میں رب تمہیں فتنوں کے اندر مبتلا کر دوں گا, آزمائشوں میں مبتلا کر دوں گا, پریشانیوں میں مبتلا کر دوں گا. او یصیبہم عذاب علیم, یہ زندگی گزر جائے گی دکھوں میں, پریشانیوں میں, آزمائشوں میں, تکلیفوں میں, مصائب و آلام میں, جیسے تیسے گزرے گی. ادھر سے آنکھ بند ہوگی, اللہ کا عذاب تمہارا منتظر ہوگا. نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. دنیا آخرت کی تباہ و بربادی کے پیچھے رحمت کائنات کی نافرمانی وجہ بنے. ہم ہر معاملے میں, ہماری خوشی کا معاملہ ہے تب, ہمارے غم کے معاملات ہیں تب, ہم فوقیت رحمت کائنات کی سنت کو, آپ کے طریقے کو, آپ کی احادیث کو نہیں دیتے. برادری کی رسم کو پورا کرنے کے لیے, اپنا ناک کان بچانے کے لیے ہم نہ جانے کتنے جتن کرتے ہیں,
کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن جب رحمت کائنات علیہ السلام کی سنت کی بات آئے ہم ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ وہ چیز جس پر خرچ ہی کچھ نہیں ہو رہا اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور جس پر لاکھوں خرچ ہوتے ہیں وہ جیسے تیسے اکٹھے کر کے ہم نے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہماری ان محرومیوں کی، ہماری ان پریشانیوں کی وجوہات قرآن بتاتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنے رسول کے نافرمان ہیں۔ ہم مانے یا نہ مانے لیکن یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا۔ ہر بندہ اپنے تائیں اگر گن لے، اپنے معاملات میں دیکھ لے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا ہمارا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا ہمارا کام نہیں ہے، صبح سے اٹھ کر شام کو سونے تک کے سارے معاملات میں بحیثیت قوم ہم اللہ کے رسول کی احادیث کو، آپ کے طریقہ کار کو فوقیت نہیں دے رہے۔ کاروبار ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، خامد ہے تو وہ بحیثیت خامد اپنی مرضی سے سارے معاملات کر رہے ہیں، باپ ہے تو وہ اس کی نافرمانی، اس کی حکم عدولی وہ تو وہ کیش کر رہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں بحیثیت باپ یہ حق رکھتا ہوں، لیکن بحیثیت باپ جو ذمہ داریاں ہیں وہ کس نے ادا کرنی ہے؟ دوسری وجہ قرآن یہ بتلاتا ہے کہ مسلمانوں، پہلی ایک قوم بنی اسرائیل گزری ہے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر اس کا کیا ہے۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک تو ہمارے قریب ہے، لمبا عرصہ نہیں ہے۔ مسلمان امت مسلمہ اور بنی اسرائیل یہ دو امتیں قریب قریب ہیں، تو واقعہ وقوع کوئی بات کہانی وہ جتنی قریب ہوتی ہے، جتنی بات قریب ہوتی ہے، جتنا وقت کم گزرا ہوتا ہے وہ ذہن نشین ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے اس کا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی نافرمانی، کوئی اللہ کا حکم، کوئی اللہ کے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام کا حکم بنی اسرائیل نے سر تسلیم خم کیا اس کے سامنے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑی نافرمان یہ قوم گزری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس قوم کو بنی اسرائیل سے پہلے جتنی قومیں تھیں ساری قوموں پر عروج دیا تھا، ساری قوموں پر فوقیت، عظمت، برتری بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ نے عطا کی۔ اور پھر عزت ہر بندہ ہضم نہیں کر سکتا، تو جب وہ اس بات پر آ گئے کہ ہم تو جناب ترقیوں کی معراج پر ہیں، ہم جو مرضی کریں، تو عزتیں دینے والا عزتیں چھین بھی لیتا ہے۔ عزتوں کے عروج پر یہ قوم، اللہ نے قرآن مجید میں وہ عروج بھی ذکر کیا ہے اور ذلت و رسوائی کی پستیاں بھی ذکر کی ہیں، اور یہ دونوں سکے کے رخ امت مسلمہ کے سامنے روز روشن کی طرح رکھیں کہ امت مسلمہ یہ معاملہ تمہارے سامنے ہے۔ عزتیں ہم دیتے ہیں، یہ دیکھو پہلی قوموں کو بھی دی ہیں، لیکن جب عزتیں لوگ ہضم نہیں کر پاتے، حکم عدولیوں نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں، تو یہ ذلتیں بھی دیکھ لیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بنی اسرائیل کے بعد کہا کہ امت محمد اس روئے زمین پر آپ سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور بنی اسرائیل کے حالات و احوال سامنے رکھ کر یہ تنبیہ کی کہ خبردار، عزتیں جو دینے والا ہے وہ عزتیں واپس بھی دے سکتا ہے۔
اللہ اکبر. بنی اسرائیل کا جو معاملہ ہے اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. سب سے بڑا جو بنی اسرائیل کا جرم تھا اللہ سورہ البقرہ پہلے پارے میں اس کا ذکر کر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے بنی اسرائیل، اے جناب موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں، کیا ہو گیا ہے؟ میری بعض باتوں کو تو تم مانتے ہو اور بعض کو انکار کرتے تھے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ بنی اسرائیل کا رویہ، طریقہ کار، سوچ اور فکر اللہ نے بیان کی ہے کہ میری بعض باتیں مانتے تھے اور بعض جو باتیں ان کے لیے فائدہ مند تھی، ان کی طبیعت ان کے معاملات سے ریلیٹ کر رہی ہوتی، فائدہ پہنچ جی ہم ماننے کو تیار ہیں. اور جو بات دل پر، جسم پر، معاشرے پر، معاملات پر ناگوار گزرتی ہم نہیں مانتے. جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں جہاد کے لیے، آگے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جہاد میں، قتال میں، اللہ کے راستے میں جان دینی ہوتی ہے. آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اور جب من سلوہ کھانے کی باری آئی، کھا کھا کر نہ کچھ پکانا ہے نہ کسی جگہ کو ڈھونڈنا ہے، پکا پکایا سب کچھ مل رہا ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ سبزیاں چاہیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. لوگوں میری اس انداز سے نافرمانی کر رہے ہو تم. جو باتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں مانتے ہو، جو اچھی نہیں لگتی نہیں مانتے. اللہ نے پھر آگے اصول بتایا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. جو بھی یہ طریقہ اختیار کرے گا، صرف بنی اسرائیل نہیں، جو قوم، جو معاشرہ، جو سلطنتیں، حکومتیں، جو بھی یہ روش اختیار کرے گی، کیا جو دل کیا مان لیا، جو دل نہ کیا نہ مانا. موم کی بتی کی طرح اس کو مروڑ لیا، دین کو جیسے مرضی استعمال کر لیا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اللہ کہتے ہیں جو بھی یہ روش اختیار کرے گا اس کا رزلٹ یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا خزي في الحیات الدنیا. اس زندگی، اس دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اس قوم کا، اس معاشرے کا، ان افراد کا مقدر ہوگا. یہ قرآن مجید ہے، پہلا پارہ ہے. اب اس بنی اسرائیل کی روش کو اور اللہ کے اس فیصلے کو سامنے رکھیں اور میں اپنی ذلتیں، رسوائیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ یہ سارے سامنے رکھوں، انالیسس کروں، دیکھوں کہ یہ دنیا کے اندر میں انفرادی طور پر یا بحیثیت قوم مجموعی طور پر جو مسلمان پریشان ہیں، اس کی پریشانی کے پیچھے کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارا جو دل کرتا ہے وہ ہمارا دین ہے، اور جو ہم نہیں مان سکتے ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے. ہیلے بہانے اللہ اکبر اس امت کا وتیرہ بن چکا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا ہفتے والے دن آپ نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو کیا ہوا؟ بطور آزمائش مچھلیاں پانیوں میں اس دن زیادہ آ جاتی. اللہ کا حکم بھی ماننے اور مچھلیوں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، شکار بھی کرنا ہے. ایک طرف تھا اللہ کا حکم اور دوسری طرف تھا اپنی خواہش. دنیا کا مال و متاع ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ مچھلیاں سونے کی بھی ہوتی چھوڑ دیتے، لیکن کیا ہوا؟ ہیلا بہانا کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا.
ندی نالے سے قریب گہرائی میں گڑھے کھود دیے گئے، اوپر سے پانی چھوڑ دیا جاتا، مچھلیاں پانی کے ذریعے نشیبی جگہ پہ آ جاتی، اتوار کو شکار کرتے۔ کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، ہے تو اللہ کی نافرمانی۔ اللہ نے اس جرم کی بنا پر بنی اسرائیل کو خنزیر بنایا، بندروں میں تبدیل کیا۔ اے امت محمد، آپ محمد کے امتی ہیں، اس لیے بچے ہوئے ہیں، ورنہ نافرمانیاں ہماری کم نہیں ہیں۔ سود کے معاملے میں اللہ نے خبردار کیا، اور پہلی امتوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، اور اس امت کو خبردار کیا کہ یہ جنگ ہے، میں اللہ کے خلاف، میرے نبی محمد کے خلاف یہ جنگ ہے کہ تم سودی معاملات کرتے ہو۔ ہم نے بینک نہیں کھڑے کیے، پورا نظام کھڑا کیا ہے کوئی دنیا میں ایسا شخص جو اس نظام سے بچ سکتا ہو؟ اللہ نے جو نظام دیا تھا وہ اتنا کمزور بنا دیا گیا ہے۔ اللہ نے جو معیشت کا، اقتصاد کا، اکانومی کا جو نظام دیا وہ اتنا کمزور کہ کوئی اس کی بات نہیں کر رہا، کوئی اس کو مضبوط کرنے کا سوچ بھی نہیں رہا، اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو نظام ہے اس پر کوئی بات کرے، ہر بندہ کہتا ہے یہ بچا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف جنگ میں آ کر اللہ کی رحمتیں، رسول اکرم کی دعائیں ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے والا اپنے متاحتوں کے ساتھ ظلم کر رہے۔ جہاں نماز ضروری ہے وہاں حقوق انسانیت کی ادائیگی بھی ضروری ہے، ایک کرنے سے دوسرا ٹل نہیں جاتا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، میں اپنے معاملات میں دیکھوں، کتنے ایسے اللہ کے فرامین موجود ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث اور واضح ارشادات موجود ہیں، لیکن میں ٹچ سے مس نہیں ہو رہا۔ میں دین میرے ہاں وہ ہے جو مجھے اچھا لگا ہے، جو مجھے پسند ہے۔ عزیز بھائی اور دوستو، اس روش سے نکلنا ہوگا۔ اس روش سے جب تک امت مسلمان نہیں نکلے گی یہ امت اسی طرح تباہ و برباد ہوگی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک حکم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے، نہیں چھوڑنا۔ والدین، عزیز و اقارب، دوست، احباب، بڑے تاریخ سب کو چھوڑ دیا، لیکن کوئی ایک اللہ کے رسول کا حکم جو انہوں نے چھوڑا ہو لائیے، سامنے لائیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ لیکن میں اور آپ اس معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی ایک اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اپنی لڑائیاں ہیں، اپنے معاملات ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لڑتے مرتے سب کچھ ہو رہا ہے اپنے مفادات کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، لیکن کوئی ایک اللہ کے رسول کا حکم، ہماری کوئی ایک لڑائی، ہماری کوئی ایک مخالفت، ہماری کوئی ایک دشمنی، ہماری کوئی ایک ناراضگی صرف اس وجہ سے ہو کہ چونکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، وہ نہیں مانتے، میں مانتا ہوں، اس لیے میری ان سے مخالفت ہے۔ سیاسی معاملات ہیں، لوگ کتنا ایڈی چوٹی کا زور لگا کر اگلی پارٹی کو زج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں مولوی اکٹھے نہیں ہوتے۔ بہت اچھی بات ہے، سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ کبھی باقی سیاستدان بھی تو مسلمان ہیں، صرف مولوی مسلمان نہیں، باقی بھی تو باقیوں کو بھی تو اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ مذہبی لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔
لیکن باقی لوگوں نے بھی تو اسی کا کلمہ پڑھا ہے نا جس نبی کا کلمہ مذہبی لوگوں نے پڑھا ہے. مذہب کوئی اللہ اکبر داڑھی والوں کے لیے یا مسجد مدرسہ والوں کے لیے تو نہیں ہے. تو عزیز بھائی اور دوستو یہ تفریق ختم ہونی چاہیے. یہ دینی معاملہ ہے جی یہاں تو ٹھیک ہے, یہ دنیاوی معاملہ یہاں جو مرضی کر لو. اس نبی نے زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے. اس دین نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی چھوڑی ہے. نبی رحمت اس دنیا سے جاتے ہوئے فرما گئے, لوگوں میں تمہیں اس راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. کوئی ایک معاملہ بھی مبہم نہیں ہے. یہ دین دنیا کی تفریق ختم ہونی چاہیے. یہ مذہب سیاست کی تفریق ختم ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اللہ کا حکم ہر ایک کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. مسلمانوں جہاں بھی تمہارا اختلاف ہو, 2 بندوں کے بیچ ہو, 4 بندوں کے بیچ ہو, پوری امت کے بیچ ہو, سارے اکٹھے ہو کر آ جائیں. اپنے اس اختلاف کو اللہ کے قرآن پر, نبی محمد کے فرمان پر پیش کر کے, اللہ کا قرآن, نبی رحمت کا فرمان جس کا ساتھ دے, سب کو سبھی کو اس فرمان کو, اس حکم کو, اس فیصلے کو تسلیم کر کے اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ معاملہ ہے کہ میں نمازیں تو پڑھتا ہوں لیکن میری زبان اچھی نہیں ہے. میں زبان کا تو بڑا جو پابند ہوں اور اس کی بڑی مٹھاس لوگوں کے کانوں میں جاتی ہے, لیکن نماز نہیں پڑھتا. ہر چیز کا اپنی اپنی جگہ پر حساب ہوگا, ہر نیکی کا اجر ملے گا, لیکن یہ ہے کہ جو آپ کو پسند ہے آپ کے ہاں صرف بس وہی دین. ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے, زکوٰۃ نہیں دے رہا. جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ کہتا ہے جی میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں. دین اپنی مطلب کا, اپنی مرضی کا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد, محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کو یہ سوچ لینا چاہیے, حکم اللہ کا اور اس کا طریقہ محمد مصطفیٰ کا. نہ حکم میں میری کوئی مرضی ہے, نہ اس کی ادائیگی میں میری کوئی مرضی ہے. میں مسلم ہوں اور مسلمان کہتے اس کو ہیں جو ہر معاملے میں سر تسلیم میں خم کرے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک ہم سلامت رہیں, صحت و سلامتی کے ساتھ, اللہ رسول کی فرما برداری ہمارے دل و دماغ میں اللہ محکم اور مستحکم اور مضبوط فرما دے. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ سعادت کی زندگی عطا فرمائے, ایمان والی, صحت والی, سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. کلمہ طیبہ والی, ایمان والی, شہادت والی موت سے اللہ ہم سب کو ہمکنار فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.